السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور مانیکا کے بعد ان کے ملازم نے بھی بشریٰ بی بی اور عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ کیا بیان ریکارڈ کروایا انہوں نے وہ بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں۔ تو یہ ایک صارف ہیں عذرا صدیقی، وہ لکھتی ہیں کہ شہباز گل کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جس تکلیف سے وہ گزرا ہے مذاق نہیں بنانا چاہیے، کسی پر بھی انتقامی تشدد کے خلاف ہیں ہم، ہمارے یہاں رول ماڈلز کا فقدان ہے، آنے والی نسل کو اس گفتگو سے ہم کیا سکھائیں گے؟ ہم نے کل ایک ویڈیو کی تھی الگ نیوز پر کہ شہباز گل صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ اعزاز سید صاحب اور اعزاز سید صاحب کے ساتھ عمر چیمہ صاحب آپس میں ان کی ہو گئی لڑائی، اور اس لڑائی میں جو نقصان سب سے زیادہ اور سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم تمیز بھول گئے تھے اس گفتگو کے دوران۔ تو اعزاز سید عمر چیمہ کے بعد شہباز گل نے اس گفتگو میں جو زبان استعمال کی وہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ وہ زبان تھی جو کہ جس کے لیے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب that should not have been done like that۔ تو یہ ایک میں نے بھی اس وقت یہی کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، شہباز گل صاحب کو بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ ساتھ عمر چیمہ اعزاز سید بہت سینئر ہیں، ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ظلم ان کے ساتھ ہوا، بالکل ہوا، اور ان کے ظلم کا جو مذاق اڑایا عمر چیمہ صاحب نے، میں نے اس کی بھی مذمت کی، لیکن شہباز گل صاحب نے ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اعزاز سید اور عمر چیمہ صاحب کے لیے، میں نے ان کی بھی مذمت کی، کیونکہ پیمانہ آپ کو ایک رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس نے بھی غلط کیا تو آپ سمجھیں کہ اس کو ایڈمٹ کریں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ دل بڑا کریں۔ صحیح۔ ایک اور صارفہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ 4 شادیاں ضرور کریں، لیکن اپنی چاروں بیویوں میں برابری ضرور رکھیں، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اگر برابری نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے، لیکن لوگ شوقیاں شادی کر لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ دیکھیے، بیوی ایک ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، لیکن یہ ایک روش سی بن گئی ہے نا اب کہ آپ نے شادی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر بتانا بھی، اگر آپ کو مناسب لگے جس وقت آپ اپنی وہ شادی ظاہر بھی کر دیتے ہیں، یہ پاکستان میں عام ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی شادی چھپاتے بھی ہیں، جو کہ ان کا اپنا رائٹ ہے، اگر وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتے تو یہ ان کی اپنی پرائیویٹ چیز ہے، وہ نہیں آنی چاہیے اگر وہ نہیں بتانا چاہتے، لیکن اگر وہ بتانا چاہ رہے ہیں اور ان کے بتانے سے ایک خبر بن رہی ہے جو کہ لوگ سننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ خبریں تو ظاہر آئیں گی۔ شادی کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ برابری ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور چاروں کوئی اگر کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ آپ کو شریعت نے رائٹ دیا ہے، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ یکسانیت اور تمام تر بیویوں کے ایکول رائٹس، تو یہ بھی آپ کو ضرور رکھنے چاہیے۔ صحیح۔ ایک صارف ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اقرار الحسن کا بس ایک اپنا نیوز چینل ہی کھولنا باقی رہ گیا ہے۔ دیکھیے، اپنا نیوز چینل تو وہ ولاگنگ تو کر ہی رہے ہیں تقریباً ہر آئے روز، ہر ویڈیوز بناتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کل انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے تھپڑ کی ویڈیو، پھر انہوں نے وہ ویڈیو لگا دی جو کہ 2020 کی ایک ویڈیو تھی، ستمبر 2020 کی، تو یہ والی تھپڑ کی ویڈیو ہم صحافتی طور پر اس حیران کن طور پر اس ویڈیو میں اقرار صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایسا رجحان ہے سیاست میں کہ لوگ ایک دوسرے کی سیاسی جماعت کے لیڈر کو پڑھنے والے تھپڑ پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اقرار صاحب نے اس تھمبنیل میں اتنی بڑی بات لکھ دی جو کہ ہم سب اکثر کرتے ہیں کہ مریم نواز کو پڑھنے والے تھپڑ کی ویڈیو، تو یہ بھی تو ایک دیکھیں نا کہ آپ کا ایک کلکنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ وہ نیوز چینل بہت ہی اچھا چلا رہے ہیں، لیکن یہ ڈیجیٹل ہے اقرار صاحب کا اپنا۔ اب آ جاتے ہیں خاور مانیکا صاحب، جو کہ لوگوں نے دیکھا نا کہ تھمبنیل میں کہ انہوں نے بے غیرتی کا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لیا، K2 سے وہ آگے جا چکے ہیں، اور جس انداز جس دن انہوں نے جیو پر ان کو شاہزیب خانزادہ صاحب کو انٹرویو دیا تھا اسی دن ہو گیا تھا۔ دیکھیے، جیو نیوز کو انٹرویو دیا اور اس کے بعد ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے نا، اس انٹرویو کے بعد انہوں نے جو باتیں کہیں کہ صاحب یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور ان کو لوگ اس لیے کہتے ہیں نا کہ صاحب پھر آپ تو بہت حد تک پکے والے بے غیرت تسلیم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے آپ کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی ناجائز تعلقات آپ کے کہے کے مطابق رکھتا ہے تو آپ کو پھر تو ڈوب مرنا چاہیے۔ جبکہ آپ کا پہلے کا یہ بیان تھا کہ بشریٰ بی بی ایک بہت پاک خاتون ہے، اور اب ان کا بالکل ہی مختلف بیان۔ تو بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اور آج ہم نے دیکھا کہ
کالے شیشوں والی گاڑی میں سے ایک شخص آیا اور جس کا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا. ایسا کام کریں گے تو پھر چہرے کو ڈھانپنا ہی پڑے گا کیونکہ ایسا بیان دلوایا جاتا ہے. عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے پاکستانی معاشرے میں پاکستانی سیاستدانوں کے حوالے سے. جب ملازم جو ہے ان سے بیان لے رہے ہیں, دیکھیے اس سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے یعنی کہ بیان دینے والے یا دلوانے والے یعنی خاور مانیکا صاحب نے بیان دلوایا ہوگا ان کے اپنے ملازم سے, کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ سیاسی طور پر گرائیں گے, ان کی کردار کشی کریں گے, تو یہ آپ کی ہے بھول. اس سے الٹا عمران خان اور مضبوط ہو رہا ہے. عمران خان کی مقبولیت, کیونکہ وہ یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ 26 سال سے میری کردار کشی کر رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ بیڈ رومز میں چلے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کوئی احمق ہی ہوگا کہ جو اتنی نازیبا حرکات کرے گا, اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس ملازم کی کیا اتنی ویلیو ہوگی کہ یہ دروازے کو نوک بھی کر پائے. کھولنا تو بہت دور کی بات ہو گئی, یہ ملازم جو باتیں کر رہا ہے. تو اسی لیے تو اختر شمار صاحب نے ایک شعر کی عرض کیا تھا نا, بلکہ ارشاد فرمایا تھا کہ دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ, دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ, مجھ پہ اتنی سی مہربانی ہو, میرے معیار کا تقاضا ہے, میرا دشمن بھی خاندانی ہو. تو یہ والا دشمن خاندانی نہیں ہے, یہ والا وہ دشمن ہے جو کہ آپ سیاست میں بالکل نجی زندگیوں کو شامل کر لیتے ہیں, جو کہ بہت ہی غلط ہے. دیکھیے ان کا بیان جج قدرت اللہ صاحب, سینئر سول جج جوڈیشل میجسٹریٹ سیکشن, تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے, اور بیان کے جن حصوں کو ہمیں یہ لگے گا کہ ہمیں سینسر کرنا چاہیے تو ہم ان کو سینسر کر کے یہ بیان ویسے ہی آپ کی خدمت میں عرض رکھ دیتے ہیں. اور بیان کے جن حصوں کو ہم یہ سمجھیں گے نا کہ سینسر صرف زبانی نہیں بلکہ ڈاکیومنٹ کے حوالے سے بھی, اس کو پکچر کے حوالے سے بھی ان کو سینسر کیا جائے, تو ہم اس جگہ پر ضرور ناظرین کے لیے اس کو سینسر کر دیں گے. تو میں بیان پڑھنے جا رہا ہوں. حلفاً بیان کیا کہ میں خاور فرید مانیکا کے ساتھ گزشتہ 35 سال سے گھریلو ملازم ہوں. ان کا نام ہے خاور فرید مانیکا کا جو ملازم ہے محمد لطیف صاحب. تو یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ ان کا پرانا ملازم ہوں, اس لیے ان کا مجھ سے کسی قسم کا پردہ نہیں ہے. ان کے بچے بھی میرے ہاتھوں میں پلے ہیں اور میں ان کے گھر کے فرد کی طرح ہوں. مانیکا صاحب کے پیر غنی, پاک پتن شریف, لاہور اور اسلام آباد بنی گالہ میں گھر ہیں. اسلام آباد والا گھر مکان نمبر 3 گلی نمبر 2 بنی گالہ میں واقع ہے. یہ مکان 2002 اور 2003 میں مکمل ہوا تھا. میاں صاحب کی فیملی لاہور میں بھی رہتی تھی اور بنی گالہ اسلام آباد میں بھی رہتی تھی. مستغیث یعنی کہ خاور مانیکا صاحب کسٹم میں ملازم تھے اور مختلف جگہوں پر ان کی پوسٹنگ اور تبادلے ہوتے رہتے تھے, مگر ان کی فیملی لاہور یا اسلام آباد میں رہتی تھی. عمران خان الزام علیہ نمبر 1 نے میاں صاحب کے بنی گالہ کے گھر میں 2015 میں آنا جانا شروع کیا. 2015 میں الزام علیہ نمبر 1 یعنی کہ عمران خان صاحب کبھی کبھار بنی گالہ مستغیث کے گھر آتے تھے. مستغیث یعنی کہ خاور مانیکا صاحب. عمران خان صاحب کا 2016 اور 17 میں میاں صاحب کے گھر آنا جانا زیادہ ہو گیا. عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی ایک آدھ بیوی ہوتی تھی, کبھی ایک آدھ صاحب جو کہ کلین شیو تھے وہ آتے جاتے تھے, کبھی ڈرائیور کے ساتھ آتے تھے, زیادہ تر اکیلے آتے تھے اور کئی مرتبہ ڈرائیور چھوڑ کر چلا جاتا تھا اور زیادہ تر وہ رات کو آتے تھے. عمران خان صاحب ہمیشہ خاور مانیکا صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آتے تھے. کئی مرتبہ میاں صاحب نے جب آپا بشرا الزام علیہ نمبر 2 سے جب بات کرنی ہوتی تھی تو ان کے یعنی آپا بشرا بی بی کے فون پر کال کرتے. جب ان کا فون بند ہوتا تو میرے نمبر پر کال کرتے اور میں ان کی یعنی مانیکا صاحب کی آپا بشرا سے بات کرواتا. اور اسی دوران جب میں اندر جاتا, اس سلسلے میں جب میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا تو عمران خان صاحب اور آپا بشرا ڈرائنگ روم میں نہیں تھے بلکہ اپنے کمرے میں تھے. اور جب میں کمرے کے اندر بات کروانے کے لیے گیا تو دیکھا الزام علیہ نمبر 1 اور 2 یعنی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی آپس میں کر رہے تھے, اور میں نے ان کو 3-4 دفعہ آپس میں کرتے ہوئے دیکھا. جب پہلی مرتبہ کرتے ہوئے دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے اس بابت میاں خاور مانیکا صاحب کو اطلاع بھی
دی۔ ان واقعات کے بعد میاں صاحب کی اور بشرا بی بی کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں اور 2017 کے آخر میں میاں صاحب نے آپا بشرا کو طلاق دے دی۔ میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو میاں صاحب کے فون آنے اور ان کے کہنے پر ان کو گھر سے بھی نکالا۔ میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں حرکتیں کرتے بھی دیکھا تھا۔ جب میں میاں صاحب کی بات کروانے آپا بشرا کے پاس اندر جاتا تو کئی مرتبہ مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ اگر میاں صاحب نہ ہوتے تو شاید مجھے آپا بشرا نوکری سے بھی نکال دیتی۔ تو خاور مانیکا کے ملازم کا بھی بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ دیکھیں بیان ریکارڈ ہو چکا ہے اور اب آگے کی جو کارروائی ہے یہ جو درخواست گزار کے وکیل ہیں یعنی کہ خاور فرید مانیکا صاحب کے وکیل ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ کیا ان کی جو درخواست ہے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس پر دلائل ہوں گے۔ اس کے بعد اس کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر عدالت فیصلہ کرے گی۔ گواہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے نا۔ دیکھیے گواہ تو ظاہر ہے انہوں نے کیس داخل کروایا ہے، ایک درخواست دی ہے کہ یہ ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے بطور گواہ 4 لوگوں کو پیش کیا۔ لطیف واز ون آف دیم، تو انہوں نے آج اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے جو کہ تمام تر ٹیلی ویژن اسکرینز کی زینت بنائے۔ ایک اور میں دکھانا چاہوں گا ناظرین کے نام کہ ایک چیز دیکھیے کہ جب اون چودھری نے ایک بیپر دیا ایک چینل کو، یعنی کہ وہ چینل تھا جیو نیوز، لیکن ان کا جو بیپر چلا وہ صرف جیو نیوز پر نہیں بلکہ ARY نیوز پر چلا، جس میں وہ عمران خان صاحب کی باتوں کو صدی کا سب سے بڑا جھوٹ قرار دے رہے تھے اور ایسے راز کھولوں گا کہ عمران خان کو بیپر ایک چینل کو دیا، اور آپ دیکھیں کہ نیوز 1 پر بھی اس کے ٹکرز چل رہے تھے، ARY نیوز پر اس کے ٹکرز چل رہے تھے، کافی سارے نیوز ڈان نیوز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دنیا نیوز پر اس کے ٹکرز چل رہے تھے۔ تو یہ ایک ونڈو ہے ٹیلی ویژن کی جو میں دکھا بھی رہا ہوں اس وقت ناظرین کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اون چودھری نے، خان صاحب کو یہ پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے کل یہ بات بتا دی تھی کہ بشرا بی بی کا چہرہ، اور دیکھیں یہ 2 ورژن ہے نا۔ کل کہا کہ میں قرآن پر حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کا چہرہ اس دن دیکھا جس دن نکاح ہوا۔ دیکھیے اب یہ بیان اس کے بالکل مختلف ہے۔ یہ دونوں الگ الگ ایکسٹریمز ہیں، دونوں الگ الگ انتہائیں ہیں۔ ایک عمران خان صاحب کا بیان جو کہ بالکل انتہا ہے، اور ایک الگ انتہا ہے ان کے ملازم یعنی کہ خاور فرید مانیکا صاحب کے ملازم لطیف کا بیان۔ تو ان دونوں کے بیان دیکھیں ان میں کیا ڈفرنس ہے، کیا یہ تو ان کی اپنی ذاتی زندگی پر ہے کہ کیا کیسے کب کچھ پتہ نہیں، یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ لیکن سیاست کو چمکانے کے لیے یا کسی بھی سیاسی حریف کو دبانے کے لیے اس کی کردار کشی پاکستان کی سیاست کا ہمیشہ محور رہی ہے۔ کسی کے لیے بھی ہو نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اکثر تنقید کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں پر کی جاتی ہے، نہیں کرنی چاہیے، کسی پر بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پیمانہ آپ ایک رکھیں گے نا تو اسی اصول کو فالو کرنا آپ کے لیے ذرا آسان ہو جائے گا۔ صحیح۔ ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔